اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خیر الناس من ينفع الناس او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے ایمان و صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج سبسکرائب اور لائک سے قطع نظر 6 قاہوں کے ساتھ اس لیے حاضر خدمت ہوں کہ طبی یونانی میں اس سے پہلے صرف 3 مشینی تحریک کے قہوے پائے جاتے تھے، حالانکہ مزاج بیچے، مدارج مرض بیچے، مدارج ادویہ بیچے، افعال بیچے، اخلاق بیچے، علامات مرض بیچے، ماہیت اعضاء بیچے، ذائقے بیچے، تو قہوے کیوں تھی؟ آج تک طبی دنیا میں کیمیاوی تحریک کے قہوں کے متعلق نہ آپ نے پڑھا ہوگا اور نہ سنا ہوگا۔ آج انشاءاللہ یہ کنفیوژن دور کرنے جا رہا ہوں۔ محترم ویورز، قہوہ کیا ہوتا ہے اور اس کا کردار کیا ہوتا ہے؟ تو سنیں کہ طبی فارماکوپیا کے ہر تحریک کے علاج معالجہ کے لیے دیے ہوئے ابتدائی 2 اجزاء جو محرک کے نام سے پکارے جاتے ہیں، قہوے ہی ہیں، جو جسم کے اندر جا کر بالفور اثر کرتے ہیں۔ اس لیے ہر دوا کے ساتھ محرک یا قہوہ ضرور تجویز یا استعمال کرنا چاہیے۔ اگر آپ دوا ایک اور قہوہ دوسرا تجویز یا استعمال کریں گے تو خاطر خواہ پیدا نہ ہوگا۔ مثال کے طور پر لونگ دارچینی کا قہوہ اعصابی تحریک کا قہوہ ہے، جو جسم کے اندر جا کر کلاک وائز اور اینٹی کلاک وائز مقامی تسکین یعنی عضلات میں تحریک، غدد میں تسکین اور اعصاب میں تحلیل پیدا کر کے یقینی شفا ہوتی ہے۔ لیکن اگر تحریک اعصابی عضلاتی ہو تو صاف ظاہر ہے کہ اس کا یقینی علاج غدی عضلاتی ادویہ ہی سے ہوگا۔ تو غدی عضلاتی دوا اور مذکورہ اعصابی قہوہ کا اثر یہ ہوگا کہ غدد میں بیک وقت تحریک اور تسکین اور عضلات میں بیک وقت تحریک اور تحلیل پیدا ہوگا، جو کہ قانون مفرد اعضاء کے منافی ہے۔ دوسری بات یہ کہ مذکورہ قہوہ کا فعل عضلاتی غدی غیر ارادی حرکات کے نقص کو ختم کرنا ہے، جبکہ اعصابی عضلاتی دوا کا فعل غدی عضلاتی یعنی غدد جاذبہ کے نقص کو ختم کرنا ہے۔ المختصر نقص کہاں ہے اور علاج کیا ہو رہا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ طبی یونانی میں 6 قاہوں کی ضرورت عرصہ دراز سے محسوس کی جا رہی تھی، جو کہ الحمدللہ آبازی قانونی شفا سن 2022 کے ساتھ پوری ہوئی۔ طبی یونانی میں 6 قاہوں کے نہ ماننے والے دراصل قانون مفرد اعضاء کو جانتے ہی نہیں۔ مزید تمہید سے قطع نظر آتا ہوں اپنی موضوع قاہوں کی طرف۔ اعصابی عضلاتی مزاج نمبر 1 کا قہوہ: قلمی شورا سوختہ 9 گرام، تخم کاسنی 15 گرام۔ نمبر 2 عضلاتی اعصابی مزاج نمبر 2 کا قہوہ: مغز کرنجوا 15 گرام، آملہ خشک 15 گرام۔ نمبر 3 عضلاتی غدی مزاج نمبر 3 کا قہوہ: قرن پل یعنی لونگ 10 گرام، دارچینی 30 گرام۔ نمبر 4 غدی عضلاتی مزاج کا قہوہ: اجوائن دیسی 15 گرام، تیز پات 15 گرام۔ نمبر 5 غدی اعصابی مزاج نمبر 5 کا قہوہ:
زنجبیل یعنی سونٹ 20 گرام، نوشادر ٹکری 10 گرام۔ نمبر 6 اعصاب غدی مزاج نمبر 6 کا قہوہ، سہاگا بریاں 15 گرام، ملٹی 15 گرام۔ یاد رہے مذکورہ اوزان کو ایک ہی عدد سے ضرب تقسیم دے کر آپ زیادہ یا کم بھی تیار کر سکتے ہیں۔ اگلی ویڈیو تک خدا حافظ۔